پیارے بھائیوں، پچھلی جمعہ وراثت سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوشگزار کی گئی تھیں. کچھ باقی ماندہ باتیں آج کہہ کر گفتگو کو سمیٹا جائے گا. پیارے بھائیوں، اس معاملے کی اہمیت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث ہے، تعلموا القرآن وعلموہ الناس، قرآن سیکھو اور انسانوں کو سکھاؤ. قرآن مجید کی اہمیت سے تو ہم اور آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ. کن سے سیکھو؟ مجھ سے سیکھو، ابھی میں ہوں آپ لوگوں کے بیچ میں. پھر آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متصلاً یہ بیان فرمایا، تعلموا الفرائض وعلموها، اسی طرح وراثت کا علم بھی سیکھو اور وراثت کے اس علم کو دوسروں کو سکھاؤ. آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر اہم معاملہ ہے یہ وراثت کا علم. فرائض، علم الفرائض کہا جاتا ہے اسے. لفظ فریضہ آپ جانتے ہیں، نماز کو بھی فرض کہا جاتا ہے، زکاتوں کو فرض کہا جاتا ہے. زکات کو زکات کہہ کر کہا جاتا ہے کہ یہ فرض ہے، نماز کو نماز کہہ کر کہا جاتا ہے کہ یہ فرض ہے، روزوں کو روزہ کہہ کر کہا جاتا ہے کہ یہ فرض ہے. لیکن اس علم کا نام ہی فرض رکھ دیا گیا ہے. وراثت کے علم کا نام فرض، علم الفرائض. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کس قدر اہم معاملہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا قرآن کے ساتھ جوڑ کر، قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اور فرائض سیکھو، فرائض لوگوں کو سکھاؤ. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنِّ امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، میں بہت جلدی مقبوض ہونے والا ہوں، مجھے اٹھا لیا جانے والا ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا. فَإِنِّ امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ، علم بھی اٹھا لیا جائے گا. تو اس تمہید کے بعد یہ فرمانا کہ مجھے اٹھا لیا جائے گا، مجھے قبض کر لیا جائے گا، مجھے پکڑ لیا جائے گا، مجھے دنیا سے لے جایا جائے گا، لہذا جلدی سے جلدی اس علم کو سیکھ لو. قرآن کو سیکھو اور علم الفرائض کو سیکھو، وراثت کے علم کو سیکھو. تو اس سے کس قدر اہمیت کی بات معلوم ہوتی ہے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ بہت جلدی وہ وقت آئے گا کہ لوگ اس علم کے تعلق سے جاننے کی کوشش کریں گے، بتانے والا نہیں ہوگا. لا یخبرہما، خبر دینے والا نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، آپ سب نمازوں کے جزئیات سے واقف ہیں کہ کہاں ہاتھ باندھا جائے، کہاں نہ باندھا جائے، کتنا ہاتھ اٹھایا جائے، کتنا کہاں ہاتھ نہ اٹھایا جائے، اور اس پر بحث و تکرار، جنگ و جدل، خون خرابہ تک ہوتا نظر آتا ہے. لیکن نماز کے ان جزئیات سے ہم واقف ہیں، لیکن علم الفرائض کے جزئیات سے ہم واقف نہیں ہیں. زکوٰۃ کے جزئیات سے واقف ہیں، علم الفرائض کے جزئیات سے واقف نہیں ہیں، جانتے بھی نہیں ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں معاملہ ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کس قدر صادق نظر آتا ہے، سچا نظر آتا ہے کہ یہ فَإِنَّهُ مَرْفُوعٌ، یہ علم بہت جلدی اٹھا لیا جائے گا. اٹھا لیا گیا ہے. اب یہاں بیٹھے ہوئے ہم مسلمانوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز کے تعلق سے بھرپور علم رکھتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں یہ جانتے بھی نہیں کہ علم الفرائض بھی کوئی علم ہے، جانتے بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم مرفوع ہو گیا ہے، رفع کر لیا گیا ہے، اٹھا لیا گیا ہے. جبکہ ہم میں سے ہر ایک آدمی بہت جلدی موت کے منہ میں جانے والا ہے، اور اپنے بچوں کو بتائے کہ میں مروں گا تو میری یہ جائیداد ہے، تم لوگوں کو کس طریقے سے ملے گی میرے مرنے کے بعد. ہر آدمی سے جڑا ہوا یہ مسئلہ ہے. لیکن اتنی ہی غفلت، اتنی ہی سستی، حتیٰ کہ ہم جیسے ممبر و محراب سے بولنے والے لوگ بھی اس پر بہت کم بولتے ہیں. بولتے ہیں وہ مسائل جو جھگڑے کے ہوتے ہیں، فسادات برپا کرنے والے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کر کے پیش کر کے عوام کو ایک دوسرے بھڑوا دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر، اور اس علم پر بولنے والا کوئی نظر نہیں آتا. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے آپ نے سماعت فرمایا ہے، تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، یہ علم فرائض، وراثت کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، یہ آدھا علم ہے.
سارے باقی سب علوم آدھے، ہزاروں لاکھوں علوم ہیں، کروڑوں علوم ہیں دنیا میں، وہ سب آدھے، تو یہ فریضے کا علم آدھا ہے۔ تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور یہ علم تو جلدی اٹھا لیا جائے گا۔ ينزع، نزع کا معنی ہوتا ہے، آپ نے نزع سنا ہوگا، آدمی نزع میں ہے بولتے ہیں، مطلب اس کی روح کھینچی جا رہی ہے، نزع کے معنی کھینچنے۔ تو یہ علم اٹھا لیا جائے گا، کھینچ لیا جائے گا۔ بہت جلدی اٹھنے والے علوم میں سے یہ علم الفرائض ہے۔ عزیزان گرامی، آج تو معاملہ ایسا ہے کہ ہم روزی روٹی کمانے کے لیے جو علوم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، بہت ہی چابک دستی سے پڑھتے ہیں۔ 60 سال جینے کے لیے 35 سال پڑھتے ہیں، پھر 15 سال جاب کر کے پیسے کما کے مر جاتے ہیں، لیکن اس علم کے حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جبکہ یہ علم بہت ضروری ہے۔ اور جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ کسی بھی دوسرے شخص سے زیادہ اس علم کو سمجھ سکتا ہے کہ مرنے والے کی دولت کا، جائیداد کا، ورثے کا تقسیم کا معاملہ کیسے ہونا چاہیے۔ کسی کو 1/6 ملتا ہے، 1/6 کس کو کہتے ہیں، 1/8 کس کو کہتے ہیں، کسی کو ربع ملتا ہے، 1/4 ملتا ہے، کسی کو 1/3 ملتا ہے، کسی کو آدھا ملتا ہے۔ یہ جو حساب کتاب کا معاملہ ہے، یہ کسی دوسرے سے زیادہ آج کے پڑھے لکھے لوگوں کو زیادہ آسان ہے سمجھنا۔ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ یہ جو کسر جو ہے 1/6 1/2 یہ جو ہوتا ہے، اس کا موجد جابر ابن حیان ایک مسلمان ریاضی دان تھے، انہی کے نام سے الجبرا ایجاد ہوا۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس کی ایجاد مسلمانوں کے سر ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں وراثت کا علم ہے، اور وراثت قصور میں آتے ہیں، 1/2 1/4 1/5 1/8 اس طریقے سے تقسیم ہوتی ہے جائیداد۔ اور اس علم کی ضرورت چونکہ سب سے پہلے مسلمانوں کو ہوئی، اسی لیے مسلمانوں نے اس علم کو ایجاد کیا، جس کی وجہ سے اس علم کے موجد کے نام سے یہ علم آج دنیا میں ہے الجبرا۔ یہ جابر ابن حیان کی ایجاد ہے، دریافت ہے یہ حساب۔ اس نے اس لیے دریافت کیا کہ وراثت کا علم تقسیم ہونا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ معاملہ بڑا اہم ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم ثلاثۃ وما سوى ذلك فضل۔ علم کی 3 قسمیں ہیں، 3 حصے ہیں، اس علم کے علاوہ جو بھی ہے وہ اضافی علم ہے، ضروری علم نہیں ہے۔ وہ 3 علوم میں کون سا ہے؟ پہلا علم العلم ثلاثۃ وما ذلك فضل، پہلا آیۃ محکمۃ، قرآن مجید کی وہ آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ہیں، یہ علم پہلے درجے پہ آتا ہے۔ دوسرا او سنت قائمۃ، وہ علم جو سنت کا علم ہے، مضبوط سنتوں کا علم، صحیح احادیث کا علم۔ تیسرے نمبر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او فریضۃ عادلۃ، فریضہ آپ نے سنا، فرائض، علم الفریضہ، میراث کا علم۔ یہ 3 علوم ہیں۔ وما سوا ذالک فضل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تینوں علوم سے باہر جو کچھ بھی علوم ہیں، ہزاروں لاکھوں علوم ہیں، وہ فاضل علوم ہیں، زائد علوم ہیں، بیکار نہیں، فاضل علوم ہیں۔ بنیادی علوم یہ تینوں ہی ہیں۔ ایک کیا ہے؟ آیت محکمہ، قرآن مجید کی وہ آیتیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آرڈرز ہیں، اوامر ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات ہیں، ہمارے رب کی اپنے بندوں کے لیے کچھ احکامات ہیں۔ اب بادشاہ کا حکم غلاموں کے لیے عمل کے لیے ہوتا ہے، اور غلام عمل کب کرے گا؟ جبکہ ان سے واقف ہو۔ لہذا یہ اول درجے کا علم ہے، آیت محکمہ او سنت قائمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مضبوط سنتیں، او فریضۃ عادلہ، اور فریضہ عادلہ، انصاف سے فریضے کا تقسیم ہونا، وراثت کے علم کا عادل طریقے سے تقسیم ہونا، عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم ہونا۔ ان تینوں ہی چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ تینوں ہی چیزیں علم ہیں، ان کے علاوہ جو کچھ بھی ہے. آج دیکھیں بہت بڑی تعداد میں آپ کو بہت بڑے پیمانے پر دریافتیں ملتی ہیں، بہت بڑے پیمانے پر ایجادات ملتے ہیں اور بہت سارے علوم ملتے ہیں. وہ انسان کے لیے اتنے ضروری نہیں ہیں، اس کے بغیر بھی جی لیا ہے کروڑوں برس لاکھوں برس انسان. اب آپ نے کسی کوئی تیز رفتار گاڑی ایجاد کر لی، ضروری صحیح لیکن اتنا ضروری نہیں ہے کہ اس کے بغیر انسان جیے نہ مر جائے، ایسا تو معاملہ نہیں ہے. تو جتنے بھی ترقی کے علوم آپ کو نظر آتے ہیں کوئی تعجب خیز باتیں ضرور ہیں لیکن یہ انسان کے لیے ضروری نہیں. اب آپ اچانک سے اپنے ہزاروں کلومیٹر دور کسی رشتہ دار سے یہاں بیٹھے فون کر لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، اچھی چیز ہے. اس کے بغیر کیا نہیں چل سکتا تھا؟ چل سکتا تھا. اور ان چیزوں کو علوم کہا گیا ہے. علوم ضرور ہیں لیکن انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری کچھ نہیں ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، ان علوم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے. کون سا علوم؟ آیت محکمہ، سنت قائمہ و فریضۃ عادلہ. انصاف کے ساتھ انسان کے مرنے کے بعد اس کے مال کا تقسیم ہونا یہ علم ہے. یہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے ظلم ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے پچھلی جمعہ کہا ہے کہ ایک کمزور مخلوق ہوتی ہے معاشرے کی عورت. کسی صورت میں وہ بہن ہوتی ہے، کسی صورت میں ماں ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے. ان کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے وراثت میں. جیسے ہی انسان دنیا سے جاتا ہے گھر کا بڑا بیٹا اس کی جائیداد پہ قابض ہو جاتا ہے. میں نے کہا کہ بہنیں بولتی ہیں کہ بھیا لے لو. ہم نے لے کیا کرنا، اللہ بہت نوازیا ہے. یہ معاملہ صحیح نہیں ہوتا. اور وہ بولنے والیاں ایک دباؤ میں یہ بات کہہ جاتی ہیں. بھائی کی بچپن سے کافی عنایتیں ہیں ہمارے اوپر. ایک دنیاوی کاروباری بات میں کروں، مال کی بات کروں تو بھائی کا دل ٹوٹ جائے گا. ورنہ دنیا میں کون ہے جس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دل دولت سے کبھی بھرتا نہیں. انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھرتی. کسی کے پاس ایک وادی بھر سونا ہو، چاندی ہو تو لب تغا ایک اور وادی، دو وادیاں بھر، دو وادیاں، پیارے نبی نے فرمایا دو وادی بھر سونا کسی کے پاس ہے تو انسان کی فطرت ہوتی ہے لب تغا ثالثاً، ایک تیسری وادی بھی اسے سونے کی مل جائے، اس کی کوشش ہوتی ہے. ہماری بہنیں اتنی زیادہ آخرت کی چاہنے والی نہیں ہیں کہ ان کو وراثت میں جو چیز ملنے والی ہے وہ کہہ دیں کہ نہیں نہیں ہم دل میں ہمارے پر لے لو، آپ لوگ لے لو. یہ ظلم ہو رہا ہے. نہیں سب بھانا مل کو بول دیے لے لو کر کو. کہیں ایک بھائی یہ نہیں بولتا، دو بھائی مل کے ایک بھائی سے کہیں گے بھیا ہمارا سب تم لے لو، نہیں بولتے. بھانا جو بولنا، کیونکہ بہن کمزور ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ کل کو حالات کچھ بھی آئیں، بھائیوں سے ناراضگی مول لے کر میں کہاں جاؤں. شوہر کہیں ستانے والا ہوتا ہے، بچوں پہ اپنی بھروسہ نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے سہارا ہیں، ان کا دل نہ توڑا جائے، ان سے وراثت مانگ کر ان کے غصے کو دعوت نہ دی جائے، ان کی ناراضگی نہ مول لی جائے. لہذا کہتے ہیں بھیا اللہ ہم نے سونپ دیا ہے تمہیں رکھ لو. اس کی اجازت علماء نے نہیں دی. علماء اکرام نے ایک تدبیر یہ بتائی ہے کہ جس کے حصے میں جو کچھ وراثت آتی ہے وہ ان کے نام کر دی جائے، پھر سال دو سال کے بعد وہ آپ کو ہبہ کرتی ہیں تو یہ بات الگ ہے. ورنہ تقسیم سے پہلے یہ کہہ دینا کہ کیا اماں تجھے ہونا کیا بول، انہیں کہا دے. عزیزان گرامی، ایسے مظالم ہوتے ہیں. میں نے پچھلی جمعہ کہا ایک آدمی رہزن ہے، راستے لوٹتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، وہ تو پرائی لوگوں کو کرتا ہے. یا وراثت میں جو غبن ہوتا ہے، جو ظلم ہوتا ہے، وہ اپنوں کو لوٹا جاتا ہے. اپنوں میں بھی اس مخلوق کو جو بہت کمزور ہوتی ہے، بہن، بیوی، بچیوں کو یہ کہہ کر ان کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے کہ تمہاری نکاح میں 5 لاکھ روپے خرچ ہوئے تمہاری شادی میں، لہذا تمہیں نہیں ملے گا. جہیز دیا گیا ہے، تمہیں نہیں ملے گا. یہ ساری چیزیں وراثت سے تعلق نہیں رکھتی. وراثت انسان کی آنکھیں بند ہونے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے اس کی تقسیم کا معاملہ ہے. شادی تو اس نے جیتے جی کی، مر کر تو نہیں کی. شادی میں اتنا خرچ آیا، بیٹے کو پڑھانے میں بھی تو خرچ آیا ہوگا، بیٹے کی شادی میں بھی تو خرچ آیا ہوگا، بیٹے کو گھر بنا کے دینے میں بھی تو خرچ آیا ہوگا. یہ سارا
بھانڈا یہ ساری چیزیں انہی کے اوپر پھوٹیں کیا؟ لڑکیوں پر، عورتوں پر؟ تو یہ چیزیں نہیں. اور کئی راستے ہیں جس میں انسان وارثین کو محروم کر دیتا ہے. ایک یہ راستہ ہوتا ہے کہ کسی باپ کا کوئی بچہ بہت ہی نالائق ہوتا ہے، عادات و اطوار سے وہ اچھا نہیں ہوتا، یا باپ کا اطاعت گزار نہیں ہوتا، باپ کی بات نہیں مانتا. ایسے میں باپ ایک قسم کا انتقامی اقدام کرتا ہے. وہ یہ کرتا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے بچے کو ایک وصیت لکھ جاتا ہے، آخ نامہ لکھ جاتا ہے. آخ نامہ کہتے ہیں اس کو، آخ کر دیا میں نے اپنے بچے کو، کیونکہ یہ اس قسم کا ہے. اگر میں نے اپنی دولت اس کے لیے چھوڑی تو یہ چونکہ جس قدر بگڑا ہوا ہے، شراب نوش ہے، وہ ہے، یہ ہے، میرے مرنے کے بعد ساری دولت اور بھی خود کو برباد کرنے میں لگا دے گا، لہذا میں اس کے نام نہیں کروں گا، اپنے بیٹے کو میں آخ کرتا ہوں. جیسے ہی آدمی مر جاتا ہے وہ مال اس کا نہیں ہوتا، اس کو آخ کرنے کا کوئی حق نہیں، خواہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ برا سلوک کیوں نہ کرتا ہو، اسے کوئی حق نہیں. تو آخ نامہ لکھنا اسلامی شریعت کے اندر اس کا کوئی مقام نہیں ہے. ہاں یہ کر سکتے ہیں آپ اپنی زندگی میں اپنی آخرت بنانے کے لیے اپنی مال و دولت میں سے کچھ نیکیاں کما لیں، کچھ بھی کر لیں. جیسے ہی آپ مر جائیں گے کہ آپ کے مال کے آپ مالک نہیں رہیں گے، اللہ مالک ہو جاتا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق اس بد خصلت اولاد کو بھی حصہ ملے گا. آخ نہیں کر سکتے، یہ آپ کا حق ہی نہیں ہے. تو آخ نامہ لکھ کر بچوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، یا مکمل نہیں محروم کرتے تو کچھ کم کر دیا جاتا ہے وصیت لکھ کر. اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اس میں اگر کوئی آدمی کسی کو اپنی زندگی میں زیادہ دے جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد، میں نے پچھلی جمعہ کہا ہے، عدالت کو یا قاضی کو یا جماعت کو یہ حق حاصل ہوتا ہے، اگر وہ با اختیار ہے تو اس کی اس وصیت کو ختم کر دے اور وراثت کے احکامات کے مطابق اس کی تقسیم ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرحوم دنیا سے چلے جاتے ہیں، مرنے والے صاحب کافی مال چھوڑ جاتے ہیں، کافی بکرے اونٹ ایسے جانور ہوتے ہیں، کوئی مال ہوتا ہے، اور تقسیم سے پہلے کسی مال میں کافی کچھ اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس میں جو بڑے ہوتے ہیں، طاقتور بڑے بھائی صاحب، بڑے بیٹے یا کوئی بھی ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ باپ کے مرنے کے وقت یہ بس 10 لاکھ روپے کا معاملہ تھا، اب جو کچھ بھی اضافہ ہوا وہ میری محنت سے ہوا، اس کا میں حقدار ہوں. اس کی بھی اجازت نہیں ہے. ہاں تقسیم کر دی گئی دولت، جس کے حصے میں جو کچھ آنا تھا آ گیا، وہ لے کے نکل گئے، تب کسی کی جس کے حصے میں کچھ آیا اس نے اپنے مال میں اضافہ کر لیا تو وہ اس کا اپنا. تقسیم سے پہلے مرنے کے بعد مرنے والے کی وراثت میں جو بھی اضافہ ہوگا، جتنا کچھ بھی اضافہ ہوگا، اب سمجھیے کہ کوئی 1 سال پہلے مر گیا، اب اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ کوئی اس کی پراپرٹی لاکھوں کی تھی تو کروڑوں میں ہو گئی، اب وہ سارا مال تقسیم ہوگا اسلامی قانون کے مطابق. اسی طرح کبھی مرحوم کے اولاد میں سے یا کوئی وارثین میں سے دوسرا ملک چلا جاتا ہے، وہاں جا کر بدوباش اختیار کرتا ہے، وہیں رہ جاتا ہے، اور ان کے کوئی تعلقات نہیں ہوتے. تو اب یہ کہہ کر کہ وہ دوسرے ملک کا باشندہ ہو گیا ہے، وہاں رہ رہا ہے، لہذا وراثت میں اس کا حق نہیں ہے، اس کا بھی جواز نہیں ہے. وہ شاید 1000 سال بعد آئے، اس کو اس کی وراثت ملنی چاہیے. اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کی اولاد کو یا اس کے وارثین کو یہ حصہ ضرور ملے گا. ملک تقسیم جگہ کے بدل جانے سے وارثین کا حق مرتا نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگوں میں ایک یہ سوچ ہے کہ جب ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو باپ یہ کہہ کر کہ ماں عورت ہے، اس کے مال میں سے بیٹیوں کو حصہ نہیں ملتا، ماں کی دولت جو بھی ہوگی وراثت میں اس کے حقدار بیٹے ہوں گے، اور سارا مال بیٹوں کو دے دیا جاتا ہے. اس کی بھی اجازت نہیں ہے، بھی صریحاً ظلم ہوتا ہے اور اسلامی احکامات کے خلاف ہوتا ہے. اسی طرح آدمی مر جاتا ہے لیکن اس کی بیوی کے پیٹ میں حمل پل رہا ہوتا ہے. ایسے میں بہت اچھے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی آدمی مر جاتا ہے تو وراثت بانٹ لیتے ہیں اسلامی شعائر کے مطابق، اسلامی احکامات کے مطابق. تو اس کی اجازت نہیں ہے.
کیوں؟ مرنے والے کا ایک بچہ اس کی بیوی کے پیٹ میں پل رہا ہے، خواہ وہ 8 مہینے بعد پیدا ہوگا یا 9 مہینے بعد پیدا ہوگا یا 2 دن کے بعد پیدا ہوگا، بہرحال اس کی پیدائش کے بعد ہی وراثت تقسیم کی جائے گی، اس کی پیدائش سے پہلے وراثت تقسیم نہیں کی جائے گی۔ کیا معلوم کہ جنین جو ہے ماں کے پیٹ میں پلنے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لڑکے کے حصے الگ ہوتے ہیں، لڑکی کے حصے الگ ہوتے ہیں، اس کے پیدا ہونے کے بعد ہی وراثت تقسیم کی جائے گی۔ یہ کہہ کر کہ مرنے کے وقت یہ صاحب موجود نہیں تھے، لہذا یہ حق وراثت سے محروم ہو گئے، ان کو حق نہیں ملتا، یہ نہیں، یہ بات غلط ہو جاتی ہے، یہ ظلم ہو جاتا ہے۔ وراثت تقسیم نہیں کی جائے گی تاکہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، اور بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کے بعد لڑکی کا حصہ لڑکے کا حصہ طے کیا جائے گا۔ اسی طرح مرحوم کی اولاد میں سے کوئی بالکل معذور ہوتا ہے، جسمانی معذور ہوتا ہے، ذہنی معذور ہوتا ہے۔ جسمانی معذور تو بہرحال وہ عقل مند رہتا ہے، وہ 4 لوگوں کو جمع کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو میں پہلے سے معذور ہوں، چونکہ میں کچھ کر نہیں سکتا اس لیے میرا حق غبن ہو گیا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا حصہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن ذہنی معذور ایک ہے، پاگل ہے، ذہنی طور پر کچھ ہوش و حواس کا حامل نہیں ہے، اب ایسی صورت میں کہا جاتا ہے کہ یہ پاگل ہے، یہ پوچھتا نہیں کیا نہیں، کیا عدالت کو جائے گا، کیا لوگوں کو جمع کرے گا، اس کی بھی وراثت بانٹ لی جائے۔ بہت اچھے ہوتے ہیں کچھ لوگ، کیا کرتے ہیں کہ کھانا کھاتا تو ہمارے گھر میں انہیں ہمیں دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کے علاج معالجے کا کچھ یہ کر لیں گے، باقی کا بانٹ لیں گے، اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ بچوں کو پال لیتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی تو متبنہ بنا لیتے ہیں، لے پالک بنا لیتے ہیں۔ اب لے پالک بنانے کی اسلام میں اجازت ہے، لیکن ادعوہم لآبائہم یہ کہا نہیں جائے گا کہ یہ پالنے والے کا بچہ ہے، نسب بدلا نہیں جائے گا۔ اسکولوں میں نام لکھا دیا جاتا ہے، سمجھیے کہ میری اولاد نہیں ہے، میں نے کسی کو پال لیا تو وہ بچے کا باپ میں لکھا جاتا ہوں اسکولوں کے اندر، یہ بالکل غلط ہے، نسب بدلا نہیں جائے گا، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بہت بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، بچوں کو ان کے حقیقی باپوں سے جوڑ کر پکارا کرو۔ پالنے والے باپ کو باپ نہیں کہا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنے گھر پال لیا تھا، لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ زید رضی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، زید ابن محمد کہنے لگ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا، اس کی اصلاح فرمائی، سورہ احزاب میں فرمایا کہ ایسا نہیں پکار سکتے آپ، ان کو ان کے باپوں سے پکارنا چاہیے۔ ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، اللہ کے پاس یہ زیادہ انصاف کی بات ہے۔ فإن لم تعلموا آباءہم، اگر ان کے باپوں کا علم نہیں ہے، فإخوانکم فی الدین وموالیکم، وہ تمہارے دینی بھائی کہلائیں گے، لیکن جس نے پال لیا ہے وہ اس کا باپ ہرگز نہیں بن سکتا۔ جب باپ نہیں بن سکتا تو اس شخص کی وراثت میں حصہ بھی نہیں ملتا اس کو، وہ اپنی وصیت سے کچھ، جیسے کہ میں نے کہا کل پچھلے اس میں، آدمی جب مر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی دولت میں سے اس کی تجہیز و تکفین، خبر تیار کرنا، خرچہ وغیرہ اس کی دولت سے کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ اس کا قرضہ ادا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تیسرے نمبر پہ اس نے کچھ وصیت کی ہے تو وہ 1/3 مال میں، یعنی اس نے 1 روپیہ یعنی 100 روپیے چھوڑ کے دنیا سے گیا ہے اور اس نے وصیت کی ہے کہ میرے 1/3 مال میں سے میری ایک نیکی کے کام میں میری رقم لگے، تو اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ اگر انہیں 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرتا ہے تو پوری نہیں کی جائے گی۔ تو وہ وصیت کر سکتا ہے اپنے اس منہ بولے بچے کے تعلق سے، کچھ وصیت کر سکتا ہے 1/3 کی، اور باقی کا جو معاملہ ہے اس کو وراثت میں نہیں ملے گا، خواہ وہ اپنے پال لیے سو ماں باپ کے گھر ہی کیوں نہ رہتا ہو، بیٹا نہیں ہوتا۔ وراثت اس کے بھائیوں کو، مرنے والے کے بھائی بہن کو جائے گی، مرنے والے کی ماں باپ ہیں تو ان کو ملے گی، بچے کو نہیں ملے گی، وراثت نہیں ملے گی۔ بہت ہمدردی ہے تو وہ 1/3 کی وصیت ان کے حق میں وہ کر سکتا ہے۔ عام طور پر مسائل کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں کہ اچانک ایک آدمی مر جاتا ہے، اس نے ایک بچہ پال لیا ہوتا ہے اور
اس مرنے والے کی جو بیوہ ہوتی ہے اس کا قلبی لگاؤ اس پالی ایسو بچے کی طرف ہو جاتا ہے، پالی رہتی چھوٹے طرف سے، اسے اپنا بیٹے کی طرح دیکھی رہتی، اب انہیں چاہتی یہ ہے کہ میرے شوہر کا سارا مال اس کو ملے، یہ غلط ہوتا ہے، وراثت کے احکامات کے مطابق صحیح نہیں ہوتا، وارث دوسرے ہوتے ہیں، بیوہ وارث ہوتی ہے اور مرحوم کے بھائی بہن وارث ہوتے ہیں، اور مرحوم کے ماں باپ ہیں تو ماں باپ کو بھی حصہ ملتا ہے، اس بچے کو حصہ نہیں ملتا۔ یہاں بھی ایک ایسا ظلم ہوتا ہے، وارثین کا حق مار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح رضاعی رشتہ ہوتا ہے، دودھ کا رشتہ، یعنی ایک عورت ہے اپنے بچے کے ساتھ کسی اور بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے دین کے اندر، یہ دونوں سگے بھائی کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ بھائی بہن ہیں، مطلب سمجھیے کہ ایک عورت نے ایک اپنے بیٹے کو دودھ پلایا، ساتھ میں ایک بچی کو بھی دودھ پلایا، تو یہ سگے بھائی بہن کی طرح ہوتے ہیں، ان کے درمیان شادی کا رشتہ جائز نہیں ہوتا، رشتہ زواج نکاح نہیں ہو سکتا ان کے بیچ میں۔ اس کے باوجود رضاعی بھائی بہن بھی وراثت میں حقدار نہیں ہو سکتے۔ پھر اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرحوم کی 4-5 اولادوں میں سے ایک اولاد بچپن میں کہیں غائب ہو جاتی ہے، 40-50 برس کے بعد وہ آتی ہے اور اپنا دعویٰ بتاتی ہے کہ میں فلاں کی اولاد ہوں، اگر وہ دعویٰ ثابت ہو جائے تو اس کو وراثت ملے گی، یہ کہہ کر کہ بھئی تم 40-50 برس غائب تھے، اب بڑھاپے میں آ کر ہم نے خدمت کی، ماں کی، باپ کی، آج ہم اس کی زیادہ حقدار ہیں، لہذا تمہیں حصہ نہیں ملتا، تم تو مفقود الخبر تھے، تمہارا پتہ ہی نہیں تھا، آج اچانک دعوے دار ہو گئے ہو۔ نہیں، اس کو حصہ ضرور ملے گا جب ثابت ہو جائے کہ وہ مرحوم ہی کی اولاد ہے، مرحوم ہی کا وارث ہے، کسی بھی دوسرے کسی کا بھائی چلا گیا سمجھیے، عرصے کے بعد آیا تو بھائی کو اس کا حق ملے گا، 50 سال ہی کیوں نہ گزرے، 100 سال ہی کیوں نہ گزرے، اس کا حق اس کو ملے گا۔ پھر اسی طرح کبھی آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی بیوہ کہیں دوسری جگہ شادی کر لیتی ہے، یا اور کبھی اس کی اولاد ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، نہیں ہونے کی صورت میں عام طور پر یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ دوسری کی بیوی بن کے چلی جاتی ہے۔ اب اس کے لوگ مرنے والے کی وراثت میں اس کا حصہ نہیں دیتے، یہ کہہ کر کہ انہیں کہا کہ دوسری جگہ شادی کر لے کر ہے، مزے میں ہے، اس کو اس کے شوہر سے سب کچھ مل سکتا ہے، ایسا نہیں۔ مرنے والے کی وراثت میں اس بیوی کا حق ہے، اولاد اگر ہیں تو پھر ایسی صورت میں، یعنی مرنے والے کی اولاد اگر ہے تو اس کو 1/8 ملتا ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو 1/4 اس اور بیوی کو ملتا ہے، خواہ وہ کہیں دوسرے ملک میں شادی کر کے دے دی کیوں نہ گئی ہو، اس کو اس کا حق ملتا ہے۔ ایسے بہت سارے معاملات ہیں جس میں بڑے پیمانے پر ظلم و ستم ہوتا ہے، حقوق مارے جاتے ہیں، وہ مالی حق جو ہو اس کو ملنا ہے، یہ ساری چیزیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح نابالغ بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا، دوسرے جو لوگ بڑے ہوتے ہیں اس چھوٹے بچے کو مال و دولت کا علم بھی نہیں رہتا، اس کا بھی حصہ کھا جاتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے، بڑا ہونے کے بعد اس کے علم میں نہیں کہ ہمارے وارث مورث ہمارے ابا یا جو بھی مرے ہیں ان کا کیا کچھ مال تھا، لہذا اسے کیا معلوم، لہذا آپ لوگ بانٹ لو، کیا کہ ایک دے دیں گے اور بتا دیں گے کہ 10 لاکھ کی پراپرٹی تھی تو 1 لاکھ تھی، بیٹے تیرے کو 10 روپے ملتے ہیں یا 100 روپے ملتے ہیں، ان کے تنخواہ دیا جائے، اسے کیا معلوم کہ کتنا کچھ چھوڑ کے مرے ہیں، چھوٹا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ یہ بھی ظلم ہے، باقاعدہ اس کا بھی حق دیا جائے گا۔ پیارے بھائیو، ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس میں انسان قریبی رشتہ داروں کے حقوق مار کر کھا لیتا ہے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی اہمیت کے تعلق سے بہت ہی جتا کر کہا ہے کہ یہ علم سیکھو۔ ان الذين يأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم، ایسی کچھ آیت ملتی ہے۔ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے والے لوگ، کئی راستے ہیں باطل طریقے سے کھانے کے، سود ہے، رشوت ہے، ڈکیتی ہے، چوری ہے، اور شادی بیاہ کی لوٹ بھی ہے اس میں، یہ بڑی خطرناک لوٹ ہے۔ یہ سمبند ہوتا ہے، رشتہ بنتا ہے تو فوراً جیسے ہی رشتہ بنا لوٹ شروع ہوتی ہے، یہ بہت ہی غیر منطقی ہے، یہ کئی ظلم کا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ میری بیٹی ہے، کہیں دینا ہے تو لڑکے والے مجھ سے لوٹتے ہیں، مجھے لوٹ کر کہتے ہیں کہ وہ چاہیے، یہ چاہیے، مجھے اپنی گھر کی اس بچی کو اٹھانا ہوتا ہے، ورنہ
یہ لاش سڑ جائے گی، جتنی دیر کریں گے اس سے زیادہ دینا پڑے گا، بچی بڑی ہوگی 40 سال کی ہوگی، کیا کریں گے؟ مجھے پہلے 1 لاکھ سے کام چلتا تھا، مجھے 10 لاکھ دے کر بھی اس لاش کو اٹھانا ہے۔ تو یہ لوٹ کا کوئی کام، لوٹ بہت کئی قسم کے لوٹ ہوتے ہیں، اس میں وراثت کی بھی ایک ظلم اور لوٹ ہوتا ہے، اس سے ہم سب کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ہم نے دنیا کی کوئی عدالت ہمیں مجرم قرار نہ دے، لیکن اللہ کی عدالت میں بہت ہی عام طور پہ ایسے واقعات ملتے ہیں۔ اور حال میں ایک صاحب نے کہا کہ ایک صاحب اپنی بیٹی کو کچھ تحفہ دیے، یعنی تحفہ دے کر شادی کر کے دیے۔ اب شوہر نامدار نے کیا کیا، جیسے ہی شادی ہوئی جا کر وہ جو بھی تحفہ دیے تھے کھیت کھلیان بیچ کر جیب میں پیسہ رکھ لے کر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں میری بیوی کا ہی ہے۔ یہ عام ظلموں سے بڑا ظلم ہوتا ہے بیوی کی۔ ایک بار میں نے دیکھا کہ ایک صاحب اپنے پاس اتنے سارے زیورات لے کر جا رہے ہیں، میں نے پوچھا کیا ہے؟ میری بیوی کے ہیں، ابا نے کہا لے کر آنے کے لیے، ابا کو لے جا کر دینے جا رہا ہوں۔ اندازہ لگائیے وہ نئی دلہن نے اپنے سینے پر کس قدر پتھر رکھ کر یہ زیورات اس کو دیے ہوں۔ بڑا اطاعت گزار ہے ابا کا انہیں، اس واسطے ابا کا فرمان فوراً مان لیا، بیوی سے سبھی زیور اتروا لیے اور باپ کے پاس دینے کے لیے چلا گیا۔ بڑے مظالم ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، ان کی چیخ ہوئے باہر نہیں آتی، یہ بات الگ ہے، مگر دل جو ہیں چیخوں سے تو کچھ معاملہ حل ہو جاتا ہے، دل زخمی ہو جاتے ہیں۔ اتنے سارے زیور لے جا رہے ہیں اور بارش ہیں، دینی احکامات کے جاننے والے ہیں۔ میں نے پوچھا ٹرین میں ملاقات ہوئی، کہاں جا رہے ہیں؟ کہ فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ تو پوچھا کہ کیسے جانے کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا نے فون کیا کہ بیوی کے زیورات لے کر آؤ بہو کے، تو میں سب لے کر جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، آدمی موت کا بندہ ہے، بہت جلدی اس کا دوسرا قدم قبر کے اندر جا سکتا ہے، وہاں یہ سارے حسابات کو چکتا کرنا ہے۔ دنیا میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بے باک کر کے صاف کر کے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔